بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، شب مباہلہ کی یہ محفل ہے۔ اللہ یہ خوشی سارے اہل بیت کے چاہنے والوں کو ان کی زندگیوں میں ملے۔ بگ نائٹ ہے، ویری ویری بگ نائٹ۔ یہ اتنی بڑی رات ہے کہ اہل بیت کو کے صدقے میں اسلام کو فتح ہوئی، اسلام کو وکٹری ہوئی، اسلام کو کامیابی ہوئی عیسائیوں کے خلاف۔ اور میرے جملے غور سے سنو، صداقت اسلام یعنی اسلام کی سچائی آج پوری دنیا کو پتہ چل گیا۔ یہ صرف خاندان اہل بیت کے ماننے والوں کی عید نہیں ہے، سارے اسلام کی عید ہے، سارے مسلمانوں کی عید۔ اس لیے کہ اسلام کو ایسی فتح ہوئی تھی۔ میں ابھی وہ واقعہ پڑھوں گا، آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح اسلام کو 24 ذی الحجہ کو یہ کامیابی ہوئی۔ اس لیے کہ اس وقت کا جو سب سے بڑا مذہب تھا وہ عیسائیت تھی، کرسچینٹی تھی۔ تو اس کرسچینٹی کے خلاف یہ اسلام کو فتح ہوئی کہ دشمن ہیں، ایکسیپٹ نہیں کر رہے، نہ اللہ کو ایکسیپٹ کر رہے، نہ اللہ کے رسول کو ایکسیپٹ کر رہے، نہ اسلام کو ایکسیپٹ کر رہے۔ لیکن اس کے باوجود ان کو کہنا پڑا، وہ مجبور ہو گئے یہ کہنے پر کہ یہ لوگ سچے ہیں۔ یہ مباہلہ، یہ واقعہ ہوا کب اینڈ کیسے ہوا، کہاں ہوا، یہ پورا انسیڈنٹ مباہلے کا آج سے 50 سال پہلے تک، 50 ایئرز بیفور تک مدینہ منورہ میں اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے سرکار کی، اہل بیت نبوہ معدن رسالہ کے معصومین کی، اللہ جنت البقیع کی تعمیر کرا دے اور روشن کر دے۔ آج سے 50 ایئرز پہلے، میں 50 ایئرز زیادہ بول رہا اور کم، مدینہ منورہ میں نے خود زیارت کی ہے، یو کین سے 20-25 ایئرز تک وہ جگہ موجود تھی، وہ پلیس موجود تھی جہاں یہ مباہلے کا واقعہ ہوا تھا۔ مدینہ منورہ کے اندر وہ جگہ موجود تھی، لیکن آج ظالموں نے ختم کر دیا سب کو۔ وہ اسپاٹ موجود تھا کہ جہاں سرکار آئے تھے اور عیسائیوں کے خلاف، کرسچنس کے خلاف، ان کے پریسٹ کے خلاف مباہلہ تھا۔ مباہلہ یہ ہوا کیسا یہ واقعہ؟ خیبر کے سارے وہ عیسائی لوگ مدینہ منورہ کے اطراف میں جو تھے، وہ لوگ اللہ کے رسول کے پاس آئے، ایک ڈیلیگیشن آیا، کنٹینیوس ڈیلیگیشنز آتے تھے ہر طرف۔ جب لوگوں کو پتہ چلتا تھا کہ ایک نیا ریلیجن آیا ہے اور آخری نبی آیا ہے، تو ڈفرینٹ ریلیجن کے جو پریسٹ ہوتے تھے وہ لوگ آتے تھے اور آ کے سرکار سے بات چیت کرتے تھے کہ آپ کے مذہب میں کیا ہے، آپ یہ کون سا ریلیجن لے کر آئے، آپ کا خدا کیسا۔ تو اللہ کا رسول ہمیشہ کہتا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک، میرا خدا کوئی خدا نہیں ہے سوائے اس کے، کوئی اللہ نہیں ہے سوائے اس کے۔ تو پروپوگیشن آف لا الہ الا اللہ اللہ کا رسول کر رہا تھا۔ تو یہ پورا ایک ڈیلیگیشن ہے، یہ لوگ سن آف گاڈ بولتے ہیں، میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہا، آپ سب جانتے ہیں کہ وہ لوگ کیا بولتے ہیں۔ تو یہ عیسائیوں کا ایک ڈیلیگیشن آیا، اور جب ڈیلیگیشن آیا، پلیز میری طرف دیکھیں، لک ایٹ می، لک ایٹ می۔ جب یہ ڈیلیگیشن آیا تو وہ لوگ اپنی شان اور شوکت کا مظاہرہ کرتے گئے، یعنی بھاری لباس، ایکسپینسو ریشمی سلکن ڈریسز، ان کے مونچھے ایسا تود لیے ہوئے، ایسے اونچے مونچھے، کلین شیو، اور گولڈ پہنے ہوئے، سلور پہنے، وہ لوگ اپنی شان اور شوکت کا مظاہرہ کر رہے تھے۔ گولڈ اینڈ سلور ان کے گلوں میں تھا، اور سلکن ڈریس پہن کر پورا بڑا ڈیلیگیشن آیا۔ سرکار نے ان سے بات ہی نہیں کی۔ خلق عظیم کا مالک ہے سرکار کے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق پوری دنیا جانتی تھی، پورے عرب میں یہ بات ہو گئی تھی کہ اللہ کے رسول کے اخلاق سب سے اچھے ہیں۔ یہ بھی ایک میسیج ہے، یہ بھی ایک پیغام ہے کہ اخلاق کو صحیح کرو، اپنے بیہیویئر کو صحیح رکھو۔ ہم پیسے والوں کے ساتھ ہمارا بیہیویئر بہت اچھا ہے، ہم پیسے والوں سے بہت اچھی بات کرتے ہیں، ویری سافٹلی بات کرتے ہیں، لیکن ہمارا بیہیویئر خراب کس سے ہوتا؟ غریب سے ہوتا۔ میں کیا کروں، 1000 پیغامات آ رہے ہیں، میرے پاس محدود وقت ہے، لمیٹڈ ٹائم ہے، واقعہ بات میں بات نکلتی جا رہی ہے، آلموسٹ 15 منٹ کے قریب ہو گیا، میں بات کو روک رہا۔ اب میں آپ کو پوچھتا کہ یہ واقعہ ہوا، یہ سارے ڈیلیگیشن آیا، لیکن اپنی شان اور شوکت کا مظاہرہ کرتے ہیں، مونچھوں پہ، اپنے مونچھوں پہ ایسا تو دیے ہوئے، گولڈ پہنے ہوئے، مرد ہیں،
गोल्ड पहने हुए, सिल्वर पहने हुए और रेशमी लिबास, सिल्कन ड्रेस, बड़ा पैसे का गुरूर, तकब्बुर, ईगो, वो उस तरह से वो अल्लाह के रसूल के पास आए तो अल्लाह के रसूल ने यूँ देखा, उसे कहा कि मैं तुमसे बात नहीं करूँगा, चले गए। एक दिन आए, 2 दिन आए, 3rd डे वही स्टाइल से आए और पहन के आ रहे थे, और पहन के सोना और पहन के आ रहे थे। जब जाने लगे मस्जिद नबवी के दरवाजे पे, अल्लाह हमको ज़ियारत नसीब करे इसके कारण, दरवाजे पे उनकी मुलाकात मेरे मौला से हुई, मेरे मौला से हुई। तो उन लोगों ने कंप्लेन किया। कंप्लेन क्या किया? कंप्लेन ये किया कि हमने बड़ा आपके रसूल की अखलाक की तारीफ़ सुनी थी कि वो वेरी वेल बिहेव्ड हैं, दुश्मन भी आता है तो वो उनसे बहुत मोहब्बत और प्यार से बात करते। हम तो गैर मज़हब के लोग हैं, डिफरेंट रिलीजन के हैं, हम तो बातचीत करने आए थे, लेकिन तुम्हारे रसूल हमारी तरफ देख नहीं रहा, बात नहीं कर रहा। तो मेरे मौला के अलावा कौन बोल सकता था? मौला के अलावा कौन किसी को सिरात मुस्तकीम पे ला सकता? मौला के अलावा कौन है जो मिजाज रसूल को जाने? क्या बोल रहा मैं, क्या बोल रहा? कौन है अली मेरे मौला के अलावा जो मिजाज रसूल को जानते कि रसूल किस चीज़ से खुश होते और किस चीज़ से नाराज़ होते? क्या करूँ, इतने टॉपिक्स इसमें आ रहे, मौला के अलावा कौन था? इमाम अली ने कहा इसीलिए बेशक अल्लाह हमारा रसूल खुल्क़ अज़ीम का मालिक है, अखलाक है, वेरी सॉफ्ट स्पोकन है, वेरी वेल बिहेव है, पूरे अरब में उसका चर्चा है उसके अखलाक का। तो उसने कहा अगर है तो फिर हमसे क्यों नहीं बात कर रहे? वाई इज़ नॉट स्पीकिंग टू अस? तो कहा जो तुम ड्रेस पहन कर आए हो, जो लिबास पहन कर आए हो, सोना, सिल्कन, मूँछों पे ताव दिए हुए हो, सबसे पहले अपनी शक्ल को बदलो, मूँछों को सही करो, ये सोना उतारो, ये सिल्कन ड्रेस उतारो, नॉर्मल ड्रेस में आओ। यू कांट वेयर गोल्ड एंड सिल्कन ड्रेसेस। तुम अपनी शान और शौकत किसको बता रहे? रसूल को। नॉर्मल ड्रेस में आओ। फिर देखो ये लोग घर गए जहाँ पे भी ठहरे हुए थे, इन्होंने जो नॉर्मल उनके ड्रेसेस थे वो नॉर्मल ड्रेसेस पहना, सोना पूरा उतार दिया। उतार के अब ये डेलीगेशन आया, अल्लाह के रसूल ने अपनी अबा बिछा दी, कहा अहलन व सहलन, यू आर मोस्ट वेलकम, आई एम हियर फॉर यू। उन लोगों ने कहा वाह। कहा इमाम अली के लिए कहा कि क्या मिजाज रसूल को जानता है, क्या पैगाम रसूल को जानता है। बिठा दिया। अब अल्लाह के रसूल से गुफ्तगू हुई। दौरान गुफ्तगू वो लोग ये साबित करना चाह रहे थे, वो लोग ये प्रूव करना चाह रहे थे, ये प्रूव करना चाह रहे थे कि नबी ईसा सन ऑफ गॉड है। और अल्लाह का रसूल ये प्रूव कर रहा था बात करके कि ईसा मैसेंजर ऑफ अल्लाह है, वो प्रॉफिट है, वो मैसेंजर ऑफ अल्लाह, ही इज़ नॉट ए सन ऑफ गॉड। अल्लाह को ना कोई बेटा है ना बेटी है, कुछ नहीं है। अल्लाह ला शरीक है, अल्लाह ला शरीक है, वहदहू ला शरीक है। अल्लाह से कोई रिश्ता नहीं है, किसी का रिश्ता नहीं है, सब अल्लाह की मखलूक है और वो खालिक कायनात है, वो रब्बुल आलमीन है, वो हमारा पैदा करने वाला है। तो जब बातचीत हो रही थी तो उसके वक्त अल्लाह ने कुरान की वो आयतों को पेश किया। अल्लाह के रसूल ने कुरान पढ़ के सुनाया। कौन सी? अल्लाह ने कहा कि मेरे हबीब इनसे कहो कि अगर नबी ईसा का बाप नहीं था, सिर्फ माँ से वो दुनिया में आए, तो नबी आदम के बारे में क्या ख्याल है? नबी आदम के बारे में क्या ख्याल है? इसलिए कि जनाब आदम को ये लोग भी मानते हैं। कहा आदम के बारे में क्या ख्याल है? आदम के ना बाप है ना माँ थी, वो क्या है फिर? अगर नबी ईसा की माँ तो थी, तो नबी ईसा की माँ थी और जनाब आदम के तो ना बाप थे ना बता। हर वजह से अल्लाह का रसूल समझा रहा, रसूल कौन है, रसूल कौन है। अल्लाह के रसूल को आप क्या समझे? अगर अल्लाह का रसूल किसी पत्थर को हुक्म दे दे, पत्थर, स्टोन्स, और बोले कि मेरी गवाही दे, तो पत्थर गवाही देगा। तारीख के वाक़यात थे। हाथ में अंग्रेज़ों को लेके कहा था, जब ये जालिम अबू जहल अबू लहब ने कहा था कि ये पत्थर से बोलो कि आपकी गवाही दे, तो पत्थर पुकारा कि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। रसूल वो है। अल्लाह के रसूल ने अगर झाड़ को हुक्म दे तो झाड़ बोले, हर चीज़ गवाही दे। अब यही जालिमी ने कहा था ना कि चांद के 2 हिस्से कर दो, 2 हिस्से कर दिए। तो वो रसूल
ان کو سمجھا رہا، قرآن پڑھ کے سمجھایا، قرآن کی آیتیں پڑھ کے سمجھایا، قرآن بھی پڑھا، خود بھی سمجھایا. 3 دن یا 5 دن تک کنٹینیوس آرگومنٹس ہوتے رہے، بحث ہوتی رہے. سرکار سمجھا رہے، ان کے سمجھ ہی میں نہیں آ رہا. وہ ایک ہی بات کو لے کے بیٹھے، ہی از اے سن آف گاڈ بیکاز ہی ناٹ اے فادر. اسی پہ بحث ہوئی. ایک سٹیج ایسا آیا، میں شارٹ کر رہا اس کو. ایک سٹیج ایسا آیا کہ اللہ کے رسول، اللہ نے پیغام بھیجا، اللہ نے وحی کی، اللہ نے قرآن کی آیت بھیجی. قل تعالوا وندعو ابنانا وابناکم، اے میرے حبیب ان سے کہہ دو، ابنانا وابناکم ونسانا ونساکم وانفسنا وانفسکم، اور دونوں مل کے آئیں، اور تم اپنے بچوں کو لاؤ، ہم اپنے بچوں کو، تم اپنے نفس کو لاؤ، ہم اپنے نفس کو لائیں. آؤ اس کے بعد ہم جھوٹوں پہ لعنت کریں، جو بھی جھوٹا ہے جھوٹوں پہ لعنت کریں گے، ان پہ عذاب آئے گا. ان لوگوں نے اس پہ ایگری کر لیا، اس لیے کہ ان کو، آپ پلیز غور سے سنو، ان کو کتنا کانفیڈنٹ تھا. دے ور سو کانفیڈنٹ اپنے ریلیجن کے اوپر. آپ ہیں، ہم ہیں اپنے اسلام، جبکہ ہمارا اسلام سچا مذہب ہے، صداقت ہے، یہ اللہ کا دین ہے. ان کا مذہب اللہ کا دین نہیں تھا. جب تک عیسیٰ تھے وہ صحیح تھا، عیسیٰ کے بعد سن آف گاڈ اللہ کا دین تھوڑی ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک. لیکن ان کو کتنا کانفیڈنس تھا اپنے ریلیجن پہ، اپنے فیتھ کے اوپر. یہی تو میں کہہ رہا، اپنے فیتھ کو اسٹرانگ کرو، فیتھ کو اسٹرانگ کرو. آج کے دور میں فیتھ سب سے، ایمان سب سے بڑی چیز ہے. اور آخری زمانے میں شیطان کسی اور کی چوری نہیں کرے گا، تمہارے ایمان کی چوری کر لے گا، تمہارے بلیف کی چوری کر لے گا، تمہارے فیتھ کی چوری کر لے گا. یو ہیو ٹو پروٹیکٹ یور سیلف، یو ہیو ٹو پروٹیکٹ یور سیلف. کتنا کانفیڈنس ہے کہ بولے ٹھیک ہے، ہم لے کے آتے ہیں اور ہم جھوٹوں پہ لعنت کریں گے، ہم سچے ہیں، ہمارا مذہب سچا ہے. کتنا کانفیڈنس تھا، جبکہ ان کو معلوم ہے کہ یہ مذہب، وہ کہہ رہے تھے کہ اس میں تو کچھ ہی نہیں. اللہ کے رسول نے جب کہا تو دے ایگریڈ. ڈیٹ فکس ہوئی 24 شعبان، ٹائم فکس ہوا، مدینہ منورہ میں اعلان ہو گیا، دھوم مچ گئی کہ اب دیکھو اللہ کے رسول کس کو لے کے جاتا، نفسوں میں کس کو لے کے جاتا، عورتوں میں کس کو لے کے جاتا، اور بچوں میں کس کو لے کے جاتا. اور ہر آدمی یہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا شاید ہم بھی ہوں گے، شاید ہم بھی ہوں گے، شاید ہم بھی ہوں گے. اور یہ اسلام کا گولڈن ایرا پیریڈ ہے. لاسٹ بالکل سرکار کی شہادت سے آخری حد سے پہلے کا واقعہ ہے. ہنگامہ مچ گیا، پورے مدینے میں دھوم ہو گئی کہ عیسائیوں کے خلاف مباہلہ یعنی جھوٹوں پہ لعنت کرنا، جو بھی جھوٹا ہے. اگر آج بھی ہماری شریعت میں یہ جائز ہے کہ اگر تم کسی چیز پہ تم آرگومنٹ کرو اور وہ ڈیسیشن نہ ہو تو تم دونوں پارٹیز ایک دوسرے پہ لعنت کر سکتے، اللہ کو گواہ کر کے کہ پروردگار میں سچا ہوں، یہ بولتا ہے یہ سچا ہے. تو اگر تم اتنے کانفیڈنٹ ہو کہ تمہارے معاملے میں، ورنہ اللہ کا عذاب آ جائے گا تمہارا. اور اللہ کے رسول نے کہا کہ جھوٹوں پہ لعنت کریں گے، وہ ایگری کر لیں. اب پورے مدینے میں یہ دھوم تھی کہ اس کو ایک رات پہلے نے 23 آج کی رات ہر آدمی یہ ایکسپیکٹ کر، عورتیں ساری تھے. میں کیا بول رہا آپ سے، ساری عورتیں تھیں، ساری وائفز تھیں جو اپنے آپ کو بہت سورما سمجھتے ہیں، اور سارے وہ صدیق تھے. میں کیا بول رہا آپ سے، بعد میں جو رسول کے بعد جو صدیق بنے وہ بھی تھے، سینئر سٹیزن. سب یہ کہہ رہے کہ شاید ہم چلے جائیں، شاید ہم چلے جائیں. دوستو یہ صرف ہماری ہسٹری سے نہیں پڑھ رہا، میں عام مسلمانوں کی ہسٹری سے پڑھ رہا. یہ واقعہ اتنا امپورٹنٹ واقعہ ہے اسلام کا کہ اسلام کی آنیسٹی پوری دنیا میں چھا گئی. اس وقت کمپلیٹ کرسچینٹی کو یہ بلیو کرنا پڑا کہ ہمارا ریلیجن سٹرونگ نہیں ہے، ہمارے ریلیجن میں آنیسٹی نہیں ہے، یہ ریلیجن میں آنیسٹی ہے. جس ریلیجن میں آنیسٹی ہوگی وہی ریلیجن تو کامیاب ہوگا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. بات ہوئی، رات گزری، کچھ لوگوں نے بڑی عبادتیں کی، دعا مانگتے رہے،
اپنے ذہن میں سوچتے رہے کہ ہم شاید اللہ کا رسول ہم کو لے کے جائیں گے. اب صبح ہوئی، کل کی صبح، آج کی رات عبادتوں کی رات ہے. آج کی رات زیارت پڑھنا، زیارت جامعہ پڑھو آج کی رات. جو جو میری آواز سن رہا ہے اہل بیت چینل کے ذریعے، if you really want to change your destiny، یہ اس سال ذیلحج کی یہ آخری عید آ رہی ہے. اب اس کے بعد ایام ایسا اس سال کا آخری لاسٹ ہے. 24 ذیلحج کے بعد پھر کوئی خوشی کی تاریخ نہیں ہے، پھر غم کی تاریخیں شروع ہو جائیں، قیامت کی تاریخیں شروع ہو جائیں. جس غم کے لیے ہم دنیا میں آئے وہ میرے مظلوم امام کا غم شروع ہو جائے گا. آج کی رات اور کل کا دن دعا کرنا کہ اللہ ایام اعزا قریب ہے، چند دنوں کے بعد ہے. پروردگار تو ہم کو موقع دے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اس سال میرے مولا حسین کا ذکر کریں اور ہم زیارات پہ جائیں. انشاءاللہ ہم مولا حسین کے قدموں میں جائیں، زیارت کر کے آئیں کربلا کی. تو بہت بڑی آج کی رات زیارت جامعہ پڑھو. زیارت جامعہ 14 معصومین کی زیارت ہے. زیارت جامعہ 2 ہے، ایک چھوٹی ہے، صغیر ہے، ایک کبیر ہے. اگر کبیر کا ٹائم نہیں مل رہا تو آپ صغیر پڑھو. میری ریکویسٹ ہے آپ سے 2 یا 3 منٹ کی زیارت، جسٹ 2-3 منٹس کی، یہ نیت کر کے پڑھنا کہ میں زیارت جامعہ پڑھتا ہوں. شب عید مبارکہ قربتاً اللہ، 14 معصومین کی کامیابی کا اعلان ہے. اللہ کے رسول کی، مولا کی بیوی کی، مولا حسن مولا حسین کی کامیابی کا اعلان، پورے 14 معصومین کی. تو بہت امپورٹنٹ زیارت ہے. 2 منٹ کی زیارت ہے، یہ آپ زیارت پڑھو. اور ایک صلوات کی تسبیح، پلیز 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 غور سے سنو. آج کی رات زیارت جامعہ اور ایک صلوات، 110 مرتبہ صلوات پڑھو. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج. اور پنجتن کو اور 14 معصومین کو گفٹ کر دو، بس اتنی. پنجتن کو اور 14 معصومین کو گفٹ کر دو، یہ بول کے گفٹ کرو. اب اس میں صلوات میں فائدہ اٹھاؤ. یہ صلوات پڑھ کے بولو کہ پنجتن پاک کی وجہ سے یہ پورا واقعہ ہوا اور اسلام کو کامیابی ہوئی. ہمیشہ ان کے ذریعے ہوئی، ہمیشہ ان کے صدقے میں ہوئی، اس لیے کہ اللہ نے انہی کے صدقے میں عالمین کو خلق کیا. تو یہ دعا کرنا کہ مولا میں پنجتن کو ہدیہ کرو کہ آپ کی وجہ سے ایک عظیم وکٹری ہوئی تھی اسلام کو، تو میں اس کی خوشی میں آپ کو 110 مرتبہ صلوات پڑھ کے گفٹ کر رہا ہوں. اور یہ جو پلیز غور سے سنو، یہ جو میں گفٹ کر رہا ہوں، یہ جو میں تحفہ دے رہا صلوات کا، امام کی سلامتی کے لیے، میرے امام زندہ امام کی سلامتی کہ آئندہ عید مبارکہ ہم اپنے فرزند مظلوم بی بی زہرا مولا بی بی کی فرزند کے ساتھ ہم یہ عید مبارکہ کریں انشاءاللہ. انشاءاللہ ظہور امام ہو جائے انشاءاللہ. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. اور یہ صلوات میں جو پڑھا آج 110 مرتبہ، کتنی دیر ہو رہی ہے؟ آپ بیٹھے ہوئے ابھی شروع کر دو. بولے یہ میرے سارے مرحومین کی طرف سے، میری ماں باپ بھائی بہن انٹائر مرحومین کی طرف سے. تو آپ کو جتنا اجر ملے گا اس سے زیادہ اجر تمہاری بوڑھی ماں کو، تمہارے باپ کو ملے گا جو لہد کے اندر، وہ لوگ وہاں سے تم کو دعا دیں گے. یہ سال تمہاری برکتوں والا سال ہو جائے گا. یہ سال میں تم کو وہ گفٹ مل جائے گا اینڈ آف دی ایئر، فیو ڈیز کے سے پہلے، کہ تم نے صلوات پڑھ کے اپنے ماں اور باپ کو تم نے بخشوایا. اس لیے کہ وہ لوگ زندہ تھے تو وہ لوگ بھی سیلیبریٹ کرتے تھے موبائلہ، وہ لوگ بھی اس موبائلے کی برکت لیتے تھے. اور آج اگر میں موبائلے کی برکت لینا چاہ رہا، اگر آج میں یہ سیلیبریشن کر رہا، تو اپنی ماں کی طرف سے، اپنے باپ کی طرف سے. ولایت امیر المومنین کے لیے معصوم کا ارشاد ہے، آپ جانتے کہ مولا نے کہا کہ جب بھی ہماری محبت کی ٹھنڈک کسی کے دل میں دیکھو تو اس کی ماں کے، اس کے باپ کے حق میں دو. تو اگر آج آپ سیلیبریٹ کر رہے ہیں اہل بیت چینل کے اوپر موبائلے کا، تو تمہارے والدین کی طرف سے کر. تو اللہ ہمارے والدین کے درجات کو بلند فرما، ان کے لیے یہ صلوات پڑھ کے بخش دو. پھر دیکھو تمہارا رزق کیسے کھلتا. میں بہت چھوٹا گفٹ دے کے جا رہا آج کے موبائل کے جشن کا. صلوات ضرور پڑھو. اس سے بہتر ہمارے پاس کوئی چیز ہی نہیں ہے گفٹ دینے کا معصومین. ہم فقیروں کے فقیر ہیں، وہ امیروں کے امیر ہیں، وہ امیر المومنین ہیں. We don't have anything to give them. We don't have anything to give them سوائے صلوات. تو موبائل کی صلوات اللہ کے رسول کو مبارک بتاؤ، بیوی کو دو، مولا کو دو، مولا حسن مولا حسین، وہ پورے 12 امام 14 معصومین کو دینا، زمانے کے امام کو دینا. اس لیے کہ اس عید کا اصل حقدار، مبارکباد لینے کا حقدار میرا مولا فرزند امام علی، فرزند مظلوم بی بی زہرا ہے، تو ان کو بھی مبارکباد دینا. اب بولنا مولا میری یہ وش ہے، یہ وش ہے، یہ وش ہے، یہ وش ہے، یہ وش ہے.
اور یہ بھی دعا کرنا کہ مولا میری زندگی میں آنیسٹی آ جائے, میری زندگی میں ایمانداری آ جائے, اور میں صحیح معنی میں آنیسٹی کے ساتھ آپ کو فالو کروں. مولا میرے گناہ کبیرہ صغیرہ کا معاف کر دو. یہ کہہ کے صلوات پڑھنا اور زیارت جامعہ. کل کی صبح آئی 24 بس آخری حصے پہ آ جاؤ. 24 ذیلحج مدینہ منورہ. جب یہ دن آیا تو اللہ کے رسول نے پہلے سے جناب سلمان سے جو اسپاٹ چوز کیا گیا تھا کہ اس اسپاٹ پہ آپ آنا. عیسائی لوگ بھی آ رہے تھے, وہ بھی اپنے ڈیلیگیشن کو لے کے آ رہے تھے. ادھر سے اسلام کو ڈیلیگیشن اللہ کے رسول لے کے جا رہے تھے. تو آپ نے ارشاد فرمایا سلمان سے کہ تم پہلے سے جاؤ, بیفور ٹائم جاؤ, جا کے ایک کیمپ لگاؤ وہاں پہ. بیوٹیفل کیمپ, خوبصورت کیمپ لگایا گیا. اور عیسائیوں کا ڈیلیگیشن جو ٹائم فکس تھا اس ٹائم کے اوپر وہ عیسائی لوگ آئے. ان کے سارے پریسٹ جو ٹاپ پریسٹ جس کو بولیں گے میں آج کی زبان میں کمپیئر کچھ نہیں کر, آج کی زبان میں جیسے پوپ ہے, سارے بڑے بڑے پوپس آئے, ان کے پریسٹ آئے, وہ لوگ اپنے ڈیلیگیشن کو لے کر آئے. اور ان سب کی نگاہ, وہ سارے پریسٹ کی نگاہ, فادرز کی نگاہ اللہ کے رسول کی طرف تھی, اس جگہ کی طرف تھی کہ جہاں سے یہ قافلہ جانے والا تھا, پیغمبر اسلام کی طرف کی. کس کو لے کے آتے؟ اس وقت ان کا جو ٹاپ پریسٹ تھا اس نے کہا کہ اگر پروفٹ آف اسلام اپنی فیملی ممبرز کو لائیں گے تو سمجھنا یہ آنیسٹ ہے, ان کا ریلیجن آنیسٹ ہے, آنیسٹی ہے ان کے پاس. اگر غیروں کو لے کے آئیں گے تو ہم ان سے مبالغہ کر لیں گے, ہم جیت جائیں گے. وہ سب انتظار میں, سب کی نگاہیں سرکار کے گھر کی طرف تھی. صبح کا وقت تھا, اللہ کا رسول اپنی شان و شوکت کے ساتھ خاتم النبیین رحمت للعالمین, اول عقل, اول نور, اول عدد, وہ سرکار کہ صدقے میں جس کو اللہ نے زمینوں آسمانوں کو خلق کیا, عالمین کو خلق کیا, وہ اللہ کا رسول اپنے گھر سے پلیز لک ایٹ می, بس آخری اسٹیج. سرکار چلے کیسا, اپنی گود میں مولا حسین کو اٹھایا. میرا مولا حسینہ گود میں تھے نانا کے. امام حسن علیہ السلام آپ کی یہ فنگر پکڑے ہوئے تھے. 2 بچوں کو لے کے, معصوم دونوں شہزادے, سردار جوانان جنت کو لے کے, الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ و ابوہما خیر منہما, اور ان کے بابا ان سے بہتر. گود میں آپ میری طرف دیکھیں, گود میں میرا مولا حسین ہے. اس انگلی کو, فنگر کو پکڑے ہوئے مولا حسن دونوں بچوں کو لے کے باہر آئے. اس کے پیچھے دنیا نے دیکھا کہ کائنات کی شہزادی سیدۃ النساء العالمین, عالمین کی مظلوم ترین بی بی, اس کا گھر ایک دوپہر میں اجڑ گیا. کائنات کی میری مظلوم شہزادی, مادر حسنین, ام الائمہ, 11 اماموں کی باپ ماں, زوجہ امیر المومنین بنت رسول, مکمل سر سے لے کے پیر تک حجاب میں. اس کے بعد دیکھا سامنے سرکار, گود میں مولا حسین, انگلی پکڑے ہوئے مولا حسن, اور اس کے بالکل پیچھے میری شہزادی کونین, میری مظلوم بی بی, اور ان کے پیچھے وہ علی کہ جس کے لیے اللہ کا رسول کہتا ہے کہ من کن تو مولا ہو فاحز علی, جو سر ابراہیم ہے, جو انبیاؤں کے علوم کا وارث ہے, جو زبور کا دریا ہے, جو انجیل کا ایلیا ہے, جو امام محشر ہے, جو ساقی کوثر ہے, جو خصیم نار و جنہ ہے, جو دین کا سردار ہے, جو متقین کا امام ہے, جو نیک اماموں کا باپ ہے, جو شوہر بطول ہے, جو اسلام کا عمود ہے, جو اسلام کا ستون ہے, جو جنت کا آراستہ کرنے والا زیور ہے, جو جبرائیل کا دوست ہے, جو میکائیل کا ہم نشین ہے, جو جنگوں کو تیز کرنے والا ہے, تنگیوں میں اور سختیوں میں لوگوں کی فریادوں پہ پہنچنے والا ہے, مردے جسے پکارتے ہیں, جو اصلی نور کی چمک ہے. پیچھے میرا مولا, یہ چھوٹا سا قافلہ, چھوٹا سا ڈیلیگیشن چلا. اب آپ میری طرف دیکھو, جہاں اللہ کا رسول اپنے قدم رکھ رہے تھے, پیر رکھ رہے تھے, زمین کے اوپر ان کے
पैरों का निशान, इंप्रेशन पड़ा, उसी इंप्रेशन के ऊपर मेरी मजलूम बीवी अपना पैर रख रही थी, और बीवी के जो पैर का निशान पड़ रहा था उसके ऊपर इमाम अली थे। तो इन्हें मालूम यह हो रहा था कि इवन दुनिया शहजादी कौनैन के पैरों का इंप्रेशन नहीं देख सकती, जहां अल्लाह का अब ऐसी पाक और पाकीज़ा कि जहां खत्म रसूल पड़े वहां बीवी का खत्म पड़े, उसके बाद जहां बीवी का कदम था वहां पे मेरे मौला का इंप्रेशन, सिर्फ मौला का कदम पूरी ज़मीन पे क्यों ना हो, तुराब के ऊपर अबू तुराब ही का कदम का निशान रहेगा। मेरा मौला अबू तुराब है, क्यों ना हो, तुराब है ना ज़मीन, उस तुराब के ऊपर अबू तुराब ही का, मेरे मौला ही के ख़दमों के निशान हों, पूरी दुनिया में मेरे मौला के ख़दमों के निशान, अल्लाह वो निशान हमको मिल जाए, मेरे मौला के निशान। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। ये हुआ, चले जैसे ही ये क्रिश्चियन ईसाई पादरियों ने ये काफिला देखा, छोटा सा डेलीगेशन, नफ्सों की जगह पे अल्लाह के रसूल ने मेरे मौला को लिया, निसाना व निसाकुम औरतों की जगह पे शहजादी कौनैन को लिया, और बच्चों की जगह पे मौला हसन और मौला हुसैन, सिर्फ ये 5 है। किसी और खातून को नहीं लिया, जबकि कुशन था आयत में। आयत ये नहीं बोली थी कि तुम एक औरत को लेकर आओ, आयत ये बोली निसाना व निसाकुम, तुम अपनी औरतों को लो, हम अपनी औरतों को लाएंगे। तो दोस्तों, अल्लाह के रसूल के पास एक चांस था, जो बड़ी बड़ी खातून बाद में बन गई। मैं बहुत बंद अल्फाज में बोल रहा, नाम किसी का नहीं ले, बाद में हिस्ट्री ने जिनको बहुत बड़ा बना दिया वो मौजूद थी, उनको लेके नहीं गए, इसलिए कि यहाँ की रीजन क्या हमारे उलमा कहते, हमारे उलमा ये कहते हैं कि रीजन ये भी था कि झूठों पे लानत करनी थी, जो जिंदगी तमाम झूठ बोले वो जाके क्या ये लानत करते, उनको लेके जाना था, जो सिद्दीक़ा ताहिरा है, सिद्दीक़ा जिसके से तस्वुर ही नहीं कर सकते झूठ, रिज्स जिससे अल्लाह कुरान में कह रहा है कि हमने रिज्स से दूर कर दिया, हमने पाक और पाकीज़ा रखा। जो सिद्दीक़ा हो, जो ताहिरा हो, वही जा सकती। या बीबी फातिमा थी सिद्दीक़ा या ताहिरा, या उनकी माँ थी, हम लाखों सलाम हमारी माँ बीबी खदीजतुल कुबरा को, कि उनका भी ये लक़ब था सिद्दीक़ा और ताहिरा, और देने वाले कोई गैर नहीं थे, आप मुसलमान नहीं थे बल्कि काफिर और मुशरिक थे। पहले मेरी माँ बीबी खदीजा को दिया गया, उसके बाद मेरी शहजादी एक मजलूम शहजादी कौनैन को दिया गया। सलवत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। आपने गौर किया, अब वहां से जैसी नसारा नजरान ने देखा कि ये काफिला आ रहा, उनके जो चीफ प्रीस्ट था उसने फौरन कह दिया हम इनसे मुबाला नहीं करेंगे, अगर ये लानत के लिए हाथ उठा दे तो अल्लाह का अजाब ऐसा आएगा कि हमेशा के लिए क्रिश्चियनिटी, ईसाइयत खत्म हो जाएगी। इनको टैक्स देना गवारा है, जिजिया देना हमको गवारा, हम दे देंगे जिजिया, लेकिन हम इनसे मुबाला नहीं कर सकते, इसलिए कि मैं वो चेहरे देख रहा, मैं क्या बोलूँ आपसे, वो चेहरे देख रहा, वो फेसेस देख रहा कि इनसे वो जलाल है, वो नूर है, कि अगर ये खाली इशारा करे तो पहाड़ अपनी जगह से हिल जाए। बस दोस्तों, आखिरी हिस्सा, आखिरी जुमले मेरे, आप खुद सोचो, एक लम्हे में वो राजी हो गए, एक्सेप्ट हो गए टैक्स देने के लिए, एक्सेप्ट हो गया उनको, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि इस्लाम सच्चा मजहब है, इस्लाम में ऑनेस्टी है, इस्लाम में सच्चाई है, जो पैगाम, जो मैसेज लेके अल्लाह का रसूल आया है वो बिल्कुल सच पैगाम है। हम इनको टैक्स दे देंगे लेकिन इनसे मुबाला नहीं करेंगे, अगर मुबाला करेंगे तो हम हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे, ऐसा अजाब इलाही हमारे ऊपर आएगा। आपने देखा उसने क्या कहा, उसने कुछ नहीं कहा, बात भी नहीं की, उसने इस मुबाले में बात भी नहीं की, कोई बहस ही नहीं हुई, उसने सिर्फ चेहरों को देख के कहा कि उनके चेहरों से एक साथ ऐसा नूर निकल रहा। अजीजों, वो अकेला रसूल से बात कर रहा था, फिर बोल रहा अकेला रसूल से बात कर रहा था तो उसको समझ में नहीं आ रहा था, उसने नूर को नहीं देखा था, लेकिन जब ये पंजतन को एक साथ देखा, अरे जिब्राइल जो रोज आने जाने वाला है उसको समझ में नहीं आया था जब एक जगह ये 5 हो गए। हदीस किसा में कहता है या रब्बे व मन तहतिल किसा, कि परवरदिगार ये लोग कौन है जो तहतिल किसा में जमा है, जो जमीन से लेके आसमानों तक इतना नूर फैला हुआ है। तो उस वक्त कहा था कि हम फातिमा तो व अबुहा व बालुआ व बनुआ, फातिमा है, उनके बाबा है, उनके
شوہر ہیں، ان کے بچے. تو جب جبرائیل نہیں پہچان سکا تو یہ عیسائی عالم کیا پہچانتے؟ ان لوگوں نے ایک نور کو دیکھا، ایک اللہ کے جلال کو دیکھا جو زمین سے لے کے آسمان تک تھے. اور ایک بس آخری باتیں، اور ایک بات آپ کو بتاؤ، جب تک اللہ کا رسول 3 دن 5 دن تک مدینہ منورہ میں قرآن پڑھ کے سنا رہا تھا، بحث کر رہا تھا، بتا رہا تھا، ان کے سمجھ میں نہیں آیا. اور ان کے سمجھ میں کب آیا کہ اسلام سچا ہے؟ جب پنجتن ساتھ ہوئی، بی بی ساتھ ہوئے، مولا ساتھ ہوئے، مولا حسن مولا حسین ہوئے. تو ایک بات سمجھ میں آتی، اگر قرآن کو بھی سمجھنا ہے تو اکیلے مت سمجھو، حسبنا کتاب اللہ یہاں نہیں چلے گا. قرآن سمجھنا ہے تو اہل بیت کے ذریعے، انی تارکم فیکم الثقلین، کتاب اللہ ہے، اطرتی اہل بیتی، ان کے ذریعے لے ہوئے تو اسلام بھی سمجھ میں آئے گا، قرآن بھی سمجھ میں آئے گا. ایک سوال پڑھ لیں، محمد و آل محمد.